الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 24ویں سورۃ النور کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا بیان ہے۔ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، آخرت سے متعلقہ تفصیلات کا بیان ہے، بہترین انسانی صفات کے اختیار کرنے کا بیان ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، عبادت سے متعلقہ احکامات، سماجی زندگی سے متعلقہ احکامات، معاملات، معاشرت، ریاست کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، اس سے متعلقہ احکامات ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ یہ صورت یعنی سورۃ النور بھی ایک مدنی صورت ہے اور مدنی دور کے بھی بالکل وسط کے زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر سماجی زندگی کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور پردے سے متعلق، گھروں کے اندر رہن سہن سے متعلق احکامات، ایک مرد اور ایک عورت، ان میں سے کون سے رشتے محرم رشتے ہیں، کون سے رشتے غیر محرم رشتے ہیں، کن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور ایک مرد و عورت کے باہمی رویے اور تعلق کی نزاکتیں کیا ہیں، اس کے شرعی آداب کیا ہیں۔ اسی طرح زنا کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے، اس سزا کا بیان ہے، اور اس بیماری سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی پاک دامن پہ زنا کی تہمت لگا دے تو اسلامی قانون کے مطابق اس کی سزا کیا ہے اور اسلامی سماج کے اندر اس شخص کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات اس صورت یعنی سورۃ النور میں نازل کی گئی ہیں۔ یہ صورت اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ جنسی بے راہ روی کا اور بے حیائی کا زمانہ ہے۔ بحیثیت مجموعی جنسی بے راہ روی اور بے حیائی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے کیا آداب اور کیا ضابطے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اس صورت میں ملتی ہیں۔ اس صورت کے موضوعات میں سے ایک بہت اہم موضوع یہ بھی ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک انتہائی دکھ بھرا واقعہ، کہ جس واقعہ نے اہل مدینہ کے دل ہلا دیے تھے، ایک وہ واقعہ تھا جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مدینہ کے منافقین نے تہمتیں لگائیں، اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا
غمگین تھا اور آپ کی طبیعت میں ایسی بے چینی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو غم کے مارے اتنی کمزور ہو گئیں کہ سر کے بال بھی جھڑنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے ایک عجیب فتنے اور آزمائش کا وہ زمانہ تھا۔ اس واقعے سے متعلقہ چند تفصیلات بھی اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو، آپ کی پاک دامنی کو اور آپ کے معصوم و محفوظ ہونے کو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ بیان کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کا قرآن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا گواہ بن کر انسانیت کے پاس ایک گواہ کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی اس صورت کے پس منظر اور اس صورت کی بہت سی آیات کے شان نزول کا حصہ ہے۔ اس کی پہلی آیت ابھی تلاوت کی گئی، اور اس کی پہلی آیت ہی اس صورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہم نے اتاری۔ یوں تو سارے کا سارا قرآن ہی اللہ نے اتارا، لیکن اس صورت کے لیے بطور خاص اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، لہٰذا اس صورت کو پڑھنے والے اور سننے والے دھیان میں رکھ لیں کہ اس کا ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے، ایک ایک حرف بڑا اہم ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو صاحب کن فیکون ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق و مسبب ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ایک ایک حرف اس صورت میں تم پڑھنے جا رہے ہو۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرمایا کہ ہم نے اس صورت کو نہ صرف یہ کہ نازل کیا بلکہ ہم نے اس کو لازم کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں نازل کردہ احکامات کو اپنانے اور نہ اپنانے میں تمہیں کوئی اختیار دے دیا گیا ہو، ان کو ماننے یا نہ ماننے میں کوئی اختیار دے دیا گیا ہو کہ چاہو تو اطاعت کرو چاہو تو اطاعت نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرضناہا، ہم نے اس کو لازم بھی کر دیا، ہم نے اس کو فرض بھی کر دیا۔ اس کے ایک ایک حکم کو ماننا قیامت تک آنے والی انسانیت پر لازم اور واجب کر دیا گیا۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت کے اندر صاف اور واضح نشانیاں اور آیات نازل کی ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اس صورت کا ایک ایک حکم بالکل واضح ہم نے نازل کیا، جس کو سمجھنے کے لیے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کے احکامات کو تم سمجھتے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے خود سورہ نور کی فضیلت کو بیان فرمایا، خود اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ باقی جو صورتیں ہیں ان کے فضائل اور ان صورتوں کی اہمیت وہ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں، محدثین ہمیں بتاتے ہیں، لیکن اس صورت کی اہمیت و فضیلت خود اللہ جل جلالہ اس قرآن کے نازل کرنے والے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس صورت کو نازل کیا، ہم نے اس صورت کو لازم کیا، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں بہت سی واضح نشانیاں، واضح آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان کو یاد رکھو اور ان کو اپنی زندگی کا شعار اور زندگی کا حصہ بناؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت بعض نہایت ضروری احکام، مواعظ، توحید کے حقائق اور اہم زندگی کے بہت سے اہم اصولوں اور ہدایات پر مشتمل ہے۔ پردے کے احکامات ہوں، شرم و حیا سے متعلق احکامات ہوں، میاں بیوی سے متعلق احکامات ہوں، ایک مسلمان معاشرے کا تمدن کیسا ہونا چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اسلام کے نظام عدالت کے اندر پاک دامنی کتنی اہم چیز ہے، اور کسی کی عزت کو اچھالنا،
کسی کی پاک دامنی پہ انگلی اٹھانا یہ کتنا اہم معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے موضوعات اس مبارک صورت کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔